ڈیل کارنیگی صاحب نا بہت کمال بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ با اثر اور پروکار انسان بننا چاہتے ہیں نا تو پھر آپ کو یہ والی دو باتیں بھی آپ کو لازمی ماننا پڑیں گی, ان پہ کام کرنا پڑے گا. پہلی بات, ڈیل کارنیگی صاحب کہتے ہیں کہ جب بھی دوسروں سے بات کریں تو ان کی دلچسپیوں پہ بات کریں, اپنے ہی رونے نہ روتے رہیں. دوسری بات, رائٹر کہتا ہے کہ جب بھی آپ دوسروں سے بات کریں تو ان کے اندر احساس اہمیت کو جگائیں, ان کی اہمیت کا احساس دلائیں ان کو. پروفیسر ولیم جیمز صاحب کہتے ہیں کہ انسانی جو فطرت ہے نا, اس کی سب سے بنیادی خواہش ذاتی تحسین اور ذاتی تعریف ہے. اسی طرح پروفیسر جان ڈیوی صاحب بات کرتے ہیں. جان ڈیوی صاحب کہتے ہیں کہ انسانی فطرت کی سب سے اہم خواہش اپنی ذات کی اہمیت ہے. اسلام زندہ باد. اسلام نے کیا کہا؟ اسلام نے کہا کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو, یعنی اپنے بھائی کو بھی اتنی ہی اہمیت دو جتنی کہ آپ اپنی ذات کو دیتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساتھیو, آپ دیکھ رہے ہیں علم کی باتیں, اور آج ہم بات کر رہے ہیں ڈیل کارنیگی صاحب کی کتاب ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل. آج ہم با اثر اور پر اعتماد بننے کے 5ویں اور 6ٹھے اصول پہ بات کر رہے ہیں. کارنیگی صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں سے ملتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ بھی آپ سے ملتے رہیں, آپ سے ملنا پسند کریں, آپ کو اچھا سمجھیں, آپ کا اثر لیں, آپ کو با اثر سمجھیں, آپ با اثر بننا چاہتے ہیں, تو ساتھیو ڈیل کارنیگی صاحب کہتے ہیں کہ اس کا ایک اصول یہ ہے کہ آپ جب بھی ان سے بات کریں تو ان کی دلچسپیوں پہ بات کریں, جو ان کو پسند ہے نا اس کے اوپر بات کریں, جس میں وہ لوگ دلچسپی رکھتے ہیں اس پہ بات کریں. کیونکہ جب آپ ان کی دلچسپی والی بات کریں گے تو وہ پھر آپ کو اہمیت دیں گے, آپ کی بات کو توجہ سے سنیں گے, آپ کی ذات میں بھی دلچسپی لیں گے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کسی کی ذات میں دلچسپی نہیں لیتے تو پھر کسی کو کیا پڑی ہے کہ وہ آپ کی ذات میں دلچسپی لے. ٹھیک ہے نا. تو سب سے ضروری بات ڈیل کارنیگی صاحب نے کی, جو آج کا ہمارا 5واں, اس ویڈیو کا ہمارا 5واں اصول یہ ہے کہ دوسرے لوگوں سے بات کرتے ہوئے ان کی دلچسپیوں پہ بات کریں, اپنے ہی رونے مت روتے رہیں, اپنے فائدے کی باتیں ہی مت کرتے رہیں. آپ کو کیا نفع ہوگا, آپ کو کیا فائدہ ہوگا, آپ کیا سوچتے ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں, اس پہ بات مت کریں. اگلے کا کیا فائدہ ہے, دوسرے بندے کا کیا فائدہ ہے, دوسرے بندے کو اس سے کیا بینیفٹ ہو سکتا ہے, اس پہ بات کریں. ٹھیک ساتھیو. اور آخری بات, اس آخری اصول کیا تھا؟ رائٹر کہتا ہے کہ ہر بندہ ہی اہم ہوتا ہے, ہر بندے میں کوئی نہ کوئی خوبی, کوئی نہ کوئی اہمیت لازمی پائی جاتی ہے. رائٹر نے ایمرسن صاحب کا قول نقل کیا جو بہت ہی کمال ہے. ایمرسن صاحب کہتے ہیں کہ میں جب بھی دوسروں سے ملتا ہوں تو مجھے ان میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور نظر آتی ہے, ضرور مل جاتی ہے جو ان کو مجھ سے افضل بناتی ہے, مجھ سے بہتر بناتی ہے. تو کہتے ہیں میں ان کی اس بات کی بڑے تہ دل سے, خلوص دل سے تعریف کرتا ہوں. تو ساتھیو یہ بڑی اہم بات ہے. رائٹر نے, ڈیل کارنیگی صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ دوسروں کے ساتھ بات کریں تو ان کے اندر اہمیت کا احساس جگائیں, ان کو یہ باور کرائیں کہ آپ ان کے لیے بڑے اہم ہیں, آپ ان کے لیے بڑے اسپیشل ہیں, آپ ان کے لیے بڑے خاص ہیں, آپ ان کے لیے بڑے ہی معتبر اور مقدس اور محترم ہیں. ساتھیو جب تک آپ اگلے بندے کو اہمیت نہیں دیں گے, جب تک آپ اگلے بندے کے اندر احساس برتری اجاگر نہیں کریں گے, جب تک آپ اگلے بندے کو اہم نہیں سمجھیں گے, جب تک آپ دوسروں لوگوں کی اہمیت کا انہیں احساس نہیں دلائیں گے,
تب تک وہ آپ کو بھی اہم نہیں سمجھیں گے، تب تک وہ آپ کی باتوں کو بھی اثر انداز با اثر نہیں سمجھیں گے۔ تو ساتھیوں، یہ ضروری ہے کہ جب بھی دوسروں سے بات کریں تو ان کو ان کی اہمیت کا احساس دلاتے ہوئے بات کریں۔ پروفیسر ولیم جیمز صاحب نے اس کے اوپر بڑی خوبی اور بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ انسانی جو فطرت ہوتی ہے نا، یہ ایک بڑی عجیب شے ہے۔ انسان بنیادی طور پر تعریف و تحسین، ذاتی تعریف و تحسین کی بھوک کا شدید شکار رہا ہے۔ انسان کو ذاتی تعریف، ذاتی تحسین ہمیشہ ہی اٹریکٹ کرتی آئی۔ یہ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے حکومتی اہلکار یا بڑے بڑے جو ہیں ترقی کرنے والے لوگ، یہ ایسے ہی اوپر بڑے ہو گئے۔ آپ اگر ان کو دیکھو تو یہ اپنے آپ کے اندر اپنی ذات کی تحسین کی خواہش لیے ہوتے ہیں۔ تو ساتھیوں، یہ ضروری ہے، ہر بندہ، آپ اپنی بات دیکھ لیں، آپ کو اگر 2-4 جملے اچھے سننے کو ملیں، اگر قسمت ہو تو ٹھیک ہے نا، ہمارے یہاں تو نیگیٹیوٹی بڑی ہے، تو کتنا اچھا لگتا ہے کوئی بندہ آپ کے بارے میں اگر پازیٹیو بات کرے، ہے نا، تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو ساتھیوں، سب سے ضروری باتوں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب بھی کسی سے بات کریں تو اس کو اہم سمجھ کے بات کریں۔ جب آپ اگلے بندے کو اہم سمجھتے ہیں تو وہ بندہ جواباً آپ کو بھی اہمیت دیتا ہے، اور یہ انسانی فطرت کا بالکل عین انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ انسانی فطرت ذاتی تحسین، ذاتی عزت، ذاتی تعریف اور تعریف و تحسین کو بہت زیادہ پریویلیج دیتی ہے، بہت زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ آپ یاد کریں، اگر کوئی بندہ، کسی بندے نے آپ کے ساتھ کوئی پازیٹیو بیہیویئر کے ساتھ ملا ہوگا تو آپ کو وہ بندہ سالوں یاد رہتا ہے۔ بلکہ اسٹڈیز تو یہ کہتی ہیں کہ آپ کسی اجنبی کے ساتھ اگر آپ نے تھوڑا سا ٹائم بھی گزارا ہو، لیکن اگر آپ نے وہ ٹائم ہنس کے، کہہ کے، لگا کے گزارا ہے تو وہ ٹائم آپ کو سالوں تک یاد رہے گا۔ ٹھیک، یہ مسکراہٹ کا فائدہ ہے۔ ٹھیک، تو ساتھیوں، جو بنیادی بات ہے نا ہماری انسانی فطرت کی، وہ جان ڈیوی صاحب والی بات بھی ٹھیک ہے کہ ہمارے اندر اپنی ذات کی خواہش یہ کوٹ کوٹ کر بڑھی ہوئی ہے، اپنی ذات کی تعریف یہ کوٹ کوٹ کر بڑھی ہوئی ہے۔ ہمارا جی چاہتا ہے کہ لوگ ہمیں بڑے اچھی الفاظ سے یاد کریں، ہمارے بارے میں بڑے اچھے الفاظ استعمال کریں۔ یہ ہماری ذات کا بنیادی عنصر ہے۔ اور اسلام نے تو آپ کو اہم بننے کا بڑا آسان گر بتا دیا ہے۔ واہ واہ واہ! اسلام نے کہا، دیکھیں، اسلام نے کہا کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ ٹھیک ساتھیوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیل کارنیگی صاحب انڈائریکٹلی اسلام کی ہی بات کر رہی۔ اسلام نے کہا کہ بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ مطلب کیا ہوا؟ بھائی کو بھی اتنا ہی اہم سمجھو جتنا کہ آپ اپنے آپ کو اہم سمجھتے ہو۔ یہی بات جان ڈیوی صاحب نے کہی، یہی بات ولیم جیمز صاحب نے کہی، یہی بات ایمرسن صاحب کا قول ہم نے نقل کیا آج۔ انہی باتوں کو ڈیل کارنیگی صاحب بیان کر رہے ہیں، اور اس بات کو ہمارا اسلام آج سے 1450-1500 سال پہلے بیان کر گیا کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کریں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، یعنی اپنے بھائی کو بھی اتنی ہی اہمیت دیں جتنی کہ آپ اپنے آپ کو اہمیت دیتے ہیں۔ ساتھیوں، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، خاص طور پہ ہمارے جو پاکستانی کلچر میں ہم رہتے ہیں نا، ہمیں بہت عجیب صورتحال کا سامنا ہے۔ یقین کریں، یہ میں دکھ سے بات کر رہا ہوں، بڑا عجیب مجھے ایک جملہ سننا پڑ گیا۔ ہمارے امام صاحب جو مسجد کے تھے، وہ کہتے ہیں کہ مسجد میں جو چندہ دیا جاتا ہے، کہتے ہیں ان میں جو زیادہ تر نوٹ، اکثر نوٹ وہ والے ہیں
جو مارکیٹ میں کہیں نہیں چلنے نا وہ اللہ کے گھر میں چل رہے ہیں، وہ مسجد میں چلائے جا رہے ہیں. ٹھیک، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری تربیت، ہمارا مزاج، ہمارا ماحول ہی ایسا ہو گیا ہے کہ ہم دوسروں کو اہمیت دینا بھولتے چلے جا رہے ہیں. ہم صرف اپنی ذات، اپنی ایگو، اپنی انا، اپنی ذات کی تحسین، اپنی 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 اور اپنی ہی بات کرتے ہیں. ٹھیک، لیکن ساتھیوں یہ بہت ضروری بات ہے کہ آپ ون ون سوچیں. ٹھیک ہے، 7 ہیبٹس والی بات کہ تھنک ون ون. پہلے دوسرے کا فائدہ سوچنا ہے، پھر اپنا سوچنا ہے. یعنی پہلے دوسرے کو اہمیت دیں، پھر اپنے آپ کو اہمیت دیں. پھر دیکھیے گا کہ زندگی کتنی مزیدار ہو جاتی ہے، پھر دیکھیے گا کہ زندگی کتنی اعلیٰ اور آسان ہو جاتی ہے.